بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے اپنے پیغمبر پر. یا ایھا الذین آمنوا، و مسلمانوں صلوا علیہ، درود بھیجو ان پر، وسلموا تسلیما، اور سلام کرو ان کو سلام کر کے. آیت کریمہ کے پیش نظر جس طرح عمر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا فرض ہے اور ہمیشہ پڑھتے رہنا باعث ثواب اور اجر ہے، اس طرح پیغمبر مرسل نبی الخاتم والمختم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے. درود شریف نماز میں تجویز ہوا ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے. اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ اور اس جیسے الفاظ احادیث مبارکہ میں وارد ہیں اور پڑھا جاتا ہے اور قیامت تک پڑھنا چاہیے. وہ درود و سلام جو پیغمبر نے تعلیم کیا وہ یہ ہے. بخاری اور مسلم میں ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قد عرفنا السلام علیک فکیف نصلی، سلام تو ہم جان گئے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود کیسے بھیجے؟ آپ نے کہا قولوا اللہم صلی علی محمد اخیر تک. پہلی بات یہ ہے کہ سلام اور صلاۃ دونوں نماز میں ہے، سلام اور صلاۃ دونوں. ابن قیم نے اپنی کتاب جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام میں لکھا ہے کہ اکتفا باحدہما جائز ہے، صرف صلاۃ سلام کا قائم مقام، صرف سلام صلاۃ کا قائم مقام. اور القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع میں شمس الدین سخاوی نے لکھا ہے کہ اتیان بالامرین اولا و افضل ہے، سلام مستقل صلاۃ مستقل افضل و بہتر ہے. یہی ترجیح نووی نے کتاب الاذکار میں دی ہے اور ابن حجر نے الارشاد میں اور قنوجی نے نزل الابرار فی الدعوات الماثورہ عن سید الابرار میں دی ہے. لا الہ الا اللہ. کیا درود اور سلام اپنی طرف سے ہو سکتا ہے؟ بطور نعت کے تو ہوگا، جسے نعتیں پڑھتے ہیں لوگ، لیکن امت بنائے اور وہ سلام اور درود ہو. ذرا علماء طلباء جنہوں نے کتابیں پڑھی وہ ذرا غور کریں کہ صحابہ سے بڑھ کر بنانے والے اور عربی جاننے والے کون تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ قد عرفنا السلام علیکہ، سلام نماز میں ہے ہم جانتے ہیں، کیف نصلی علیہ. آپ نے نہیں کہا تم عرب ہو. بعد میں آئے گا دلائل الخیرات بنائے گا، حزب البحر بنائے گا، حزب الاعظم بنائے گا، درود تاج لکھے گا، دعائے جمیلہ لکھے گا، درود ناری بنائے گا. تو تم بھی بنانا شروع کرو. لمیٹڈ کمپنی بعد میں آنے والی ہے، لمیٹڈ کمپنی. اس عاجز اور فقیر کی طرف سے بصد معذرت اور بیعت بھی معاف. یا عاجز ان تمام چیزوں کا قائل نہیں. میرے نزدیک درود و سلام عبادت ہے اور عبادت کے لیے شعیب علیہ السلام کا اذن اور اجازت شرط ہے. اور صحابہ نے ذرہ برابر کوئی چیز ایجاد نہیں کی، جو نبی نے کہا وہی پڑھا. اس لیے تو اہل سنت والجماعت کا پہلا طبقہ ہے صحابہ. انہوں نے
نے قسم قسم کے درود بنائے. ہمارے بزرگ ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب دکھائی مجھے، 30 پاروں کی شکل میں ہے سارا درود شریف، 30 پارے. 13ویں سے شاید 18ویں تک کا ایک جلد مجھے دیا ہے دیکھنے کے لیے، 6 پارے. اور بس یہی الفاظ آگے پیچھے ہے. یا اس کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ علماء کہتے ہیں ملے گا. مجھے آج اس کو اس پہ اشکال وہ اس طرح 28ویں پارے مجادلہ میں آئے گا، اذا جاؤک یحیوک بما لم یحیک باللہ. یہ ایسے الفاظ سے سلام پڑھتے ہیں جو اللہ نے نہیں پڑھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کے لیے اور درود کے لیے الفاظ معصورہ شرط ہے. گھڑت نہیں چلے گی، کسی کی بھی گھڑت نہیں چلے گی. تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی نے سب سے بہترین عمدہ مفصل اور مدلل کلام کیا ہے. فجزاء اللہ عنا وعن ھذا الدین احسن الجزاء. ان کی 2-3 باتیں یاد رکھو. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو امت نے کہا اللہم صلی، ہماری طرف سے بھی خدایا آپ بھیجے. ہم کہاں بھیجنے والے ہیں؟ اور ہم جو بھیجیں گے وہ کیا چیز ہو؟ تو علامہ آلوسی نے اس سے ایک قاعدہ نکالا کہ درود کے لیے ضروری ہے کہ اس میں طلب من اللہ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب صلی وسلم علیہ، اللہم صلی علی محمد. طلب من اللہ ہونا چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں طلب من اللہ نہیں ہے. نہ یہ الفاظ معصورہ ہے اور نہ فی حکم المعصورہ ہے. تو من گڑت جعل سازی اور قطعاً مردود اور غیر اسلامی الفاظ سے نبی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. وَمَنِ ادَّعَىٰ فَعَلَيْهِ الْإِثْبَاتُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اہلیان بدعت کی طرف سے جب ہر طرف سے ان کا میدان تنگ ہو جاتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ زیارت النبی میں آپ کی کتابوں میں جو درود و سلام ہے وہ آپ سے ثابت کریں. جواب یاد رکھے، آپ کہے صاحب ہدایہ کے بعد یہ بنایا گیا ہے، ہدایہ میں نہیں. 6 صدی ہجری کا علی الاطلاق فقیہ، امت کے اندر لا نظیر فقیہ، فروعان اور اصولاً صاحب ہدایہ ہے. اور ہدایہ کے بعد جو گھڑت ہے، حسن ابن علی شر النبل علی صاحب نور النزاع اور امداد الفتاح نے بھی مصر کے اندر فیکٹری لگائی تھی اور اس فیکٹری نے بھی بہت پروڈکشن نکالا ہے. یہ اس پروڈکشن کا حصہ ہے. اب ایک نئی بات شروع ہو جائے گی. ایک بات یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کون سا سلام ہو؟ یہی سلام جو نماز والا ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل اخیر تک. اگر کوئی کہے کہ اور تم ہمیں بتائے کس جگہ ہے وہ. سمہودی نے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ صحابہ و تابعین یہی الفاظ پڑھتے تھے، ان سے اور مروی نہیں ہے. اور نور النزاع وغیرہ میں جو کچھ لکھا ہے یہ پتہ نہیں کس حسن نیت اور کس حسن ظن کے بنا پر جو عربی اس کو آتی تھی وہ ساری لکھ لی. اسی طرح وہ ڈاکٹر صاحب نے جنہوں کی کتاب لایا 30 جلدوں میں، تو بڑی بڑی جلد ہے اس کی بابا، اور درود ہی درود ہے سارا. اگرچہ وہ فی حکم ما ورد الاثر ہے، ان میں کوئی شرکی الفاظ میرے دیکھا نہیں ملے. تو درود شریف کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب، استغاثہ اور دعا ضروری ہے. خواہ اللہم صلی ہو یا رب صلی وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم.
کسی بھی صیغے میں اللہ تعالیٰ سے اس میں طلب موجود ہو، بغیر طلب من اللہ کے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ درود شریف نہ پڑھا جائے۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ تو صحیح نہیں ہے کیونکہ بدعتی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ایسا پڑھ لیا جائے کہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، مانا منور لنا نور نے یہ شائع کیا تھا۔ میں نے روح المانی دکھائی، اس میں لکھا ہے فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ اتفاقاً، یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے طلب نہیں ہے، صیغہ خطاب و حاضر وجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ یا تو معصورہ ہو یا فی حکم الاثر ہو، یا ایسے الفاظ ہو جن میں خدا سے طلب، دعا اور استغاثہ۔ درود شریف پر حضرت شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کی کتاب بڑی زبردست ہے، حاشیے میں لکھا ہے، یہ جگہ نکال کے لے ہے۔ بخلاف الصلاۃ علی رسول اللہ فإنه لا يجزئ اتفاقا لأنه ليس في اسناد الصلاة إلى الله تعالى فليس في معنى الوارد، کیونکہ جس درود و سلام میں روح المانی، جس درود و سلام میں اللہ تعالیٰ سے طلب نہ ہو، علامہ آلوسی فرماتے ہیں وہ فی حکم ما وردہ نہیں ہوگا۔ تو جس طرح الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ناجائز ہے، اس طرح الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ بھی جائز ہے۔ اس کو کہا ہے فإنه لا يجزئ اتفاقا، سب کا اتفاق ہے، یہ الفاظ صحیح نہیں۔ حضرت شیخ نے درود شریف کے فضائل لکھے، بہت عمدہ۔ شاید بعض چیزیں ایسی آئی ہوگی جس میں اس وقت تحقیق کا خیال نہ ہو، بظاہر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس عاجز نے بھی ایک طالب علم میں رسالہ لکھا ہے، درود شریف پڑھنے کا کیا ہے، احسن التصنیف فیما احدث من الصلاۃ والتسلیم، یعنی مروج درود و سلام کی شرعی حیثیت، اردو میں ہے، چھپا ہوا ہے، احسن الرسائل کا حصہ ہے۔ اللہ اللہ۔ کچھ فروع بھی ہے، جیسے عوام میں مشہور ہے کہ درود سے دعا شروع کر دے، احادیث مبارکہ میں منع فرمایا ہے۔ دعا یا نیک عمل ہمیشہ اللہ کے حمد و ثنا سے ہو، اور درود شریف دوسرے درجے میں ہو۔ بعض بزرگوں نے بعض اعمال کے لیے لکھا ہے اول و آخر درود شریف، یہ بھی محل نظر ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں شروع میں درود منع فرمایا، اور اس کو عجلت باز کا عجل تھا۔ ترمذی شریف جلد ثانی الدعوات الکبیر۔ درود شریف انبیاء کا خاصہ ہے، غیر نبی پر اصالتاً نہ پڑھا جائے، تبعاً پڑھا جا سکتا ہے، جیسے کہ علماء کے خطبوں میں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیغمبر پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو ان پر اور سلام بھی سلام بھیج کر۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔